بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے کلیئرنس والی صورتحال نہیں ہے. معاملہ اسپیکر قومی اسمبلی کو دیکھنا تھا, آج پتہ چلا ہے وہ بیرون ملک ہے. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں بدقسمتی ہے کہ مذاکرات شروع ہوتے ہی بانی پی ٹی آئی نے سخت بیان دے دیا. بانی سے ملاقات نہیں تو مذاکرات بھی نہیں, پی ٹی آئی نے شرط لگا دی. بانی سے ملاقات نہ ہونے پر پی ٹی آئی کمیٹی نے حکومت کی سنجیدگی پر سوال اٹھا دیے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا تیسری میٹنگ تب ہوگی جو بانی سے ملنے دیں گے. بانی کی رہائی ڈیل نہیں, قانونی طریقے سے چاہتے ہیں. اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے پاک فوج کے 3 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا. آئی ایس پی آر کے مطابق پشاور, مہمند اور کرک میں آپریشن کے دوران 19 خارجی مارے گئے. صدر, وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا شہید جوانوں کو خراج عقیدت. دہشت گردوں کو ٹھکانے لگانے پر فورسز کو شاباش دی. بجلی سستی کرنے کے لیے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا. بجلی کی قیمت کم کرانے کے آپشنز پر تیزی سے آگے بڑھنا ہوگا. قیمت کم نہیں ہوگی تو صنعت, زراعت اور ایکسپورٹ ترقی نہیں کرے گی. وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب, بتایا کہ متحدہ عرب امارات نے $2 ارب قرض کی تجدید کر دی. شہباز حکومت میں بجلی مہنگی ہونے کے ریکارڈ ٹوٹ گئے. تفصیلات سامنے آ گئی. صرف 2.5 سال میں بنیادی ٹیرف میں فی یونٹ $22.53 تک ریکارڈ اضافہ ہوا. فی یونٹ $3.23 کا مستقل سرچارج الگ سے عائد کیا گیا. پاکستان کی تاریخ میں کسی وزیر اعظم کے دور میں بجلی کبھی اتنی مہنگی نہیں ہوئی. جولائی تا اکتوبر 2022 فی یونٹ $7.91 اضافہ کیا گیا. جولائی 2023 میں بجلی پھر $7.5 فی یونٹ مہنگی کر دی گئی. $3.23 سرچارج الگ سے لگا دیا. جولائی 2024 میں پھر فی یونٹ $7.12 کا اضافہ کیا گیا. صارفین پر سماہی اور ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں الگ سے بوجھ ڈالنے کا سلسلہ بھی جاری رہا. شہباز حکومت کے اب بجلی ٹیرف میں کمی کے لیے مختلف آپشنز پر غور. آئی پی پیز معاہدے ختم یا تبدیل ہونے کا فائدہ ٹیرف میں دینے کی تجویز. بجلی بلوں میں ٹیکسوں کا بھی جائزہ. حکومتی کمیٹی کی مذاکرات میں ڈیڈ لاک کی تردید. کمیٹی رکن سید نوید قمر کہتے ہیں مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار نہیں. پی ٹی آئی وفد کی بانی سے ملاقات ہوگی. چارٹر آف ڈیمانڈ تحریری شکل میں آ جاتا ہے تو مذاکرات کے لیے بیٹھ جائیں گے. پوائنٹ ٹو پوائنٹ مذاکرات کریں گے. وزیر اطلاعات عطا تاڑ کہتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات مثبت چل رہے ہیں. بات چیت سے راستے کھلتے ہیں. تنقید سیاسی قیادت پر کریں, دفاعی اداروں پر نہیں. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا کہنا ہے مذاکرات کی آڑ میں جرائم کا سب سے بڑا ناقد ہوں. میرا گھر جلانا کسی کا سیاسی حق نہیں ہو سکتا. 9 مئی کے منصوبہ سازوں کو سزا ملنی چاہیے. حکومت اور پی ٹی آئی مذاکرات کے تیسرے دور کے لیے اسپیکر آفس تحریک انصاف کے جواب کا منتظر. لگتا ہے ملاقات لان میں نہیں ہوگی. سننے والے سننا چاہتے ہیں ملاقات میں کیا بات ہو رہی ہے. ترجمان مذاکراتی کمیٹی حامد رضا کی آف دا ریکارڈ میں گفتگو. کہا جب جاتے ہیں تو وہاں بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہوتی, اسی لیے کھلے ماحول میں ملاقات کی درخواست کی تھی. محسوس ہو رہا ہے کہ مذاکرات سے متعلق اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ ہے. نون لیگ کی رکن طارق فضل چودھری نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہو جائے گی اور کھلی جگہ پر مشاورت ہوگی. ایسا نہیں کہ کسی نے حکومت کی کنپٹی پر پستول رکھ کر کہا مذاکرات کر لیں. 1 ہفتے میں مذاکرات دوبارہ ہوں گے. بانی کے پاس ہاؤس اریسٹ کی آفر علی امین گنڈا پور لائے. پہلے دن سے ڈیل کی آفرز آ رہی ہیں لیکن براہ راست کسی نے رابطہ نہیں کیا. بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خانم کہتی ہیں 1.5 سال جیل میں رکھ کر اب کیا ہاؤس اریسٹ رکھیں گے. مذاکرات کرنے والے سنجیدہ نہیں. سنجیدہ ہوتے تو کمیٹی کی ملاقات کرا دیتے. بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ پہلے یہ سنجیدگی دکھائیں پھر دیگر مطالبات پر بات ہوگی. پنجاب کے اسپتالوں میں 2.5 کروڑ کی انسولین چوری ہو گئی. صوبے میں صحت کی سہولتوں سے خوش نہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کا مریم نواز کلینک کی افتتاحی تقریب سے خطاب. کہا پچھلے دور میں مفت دوائیں بند ہوئیں. کینسر کے مریض بھی سڑکوں پر آ گئے تھے. کینسر کے مریضوں کی مفت دوا بحال کر دی گئی ہے. خیبر پختونخوا سے پنجاب میں در اندازی بھی بڑا چیلنج ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صوبائی ایپیکس کمیٹی اجلاس سے خطاب میں کہا کہ ہر پرامن پاکستانی کے لیے پنجاب کے دروازے کھلے ہیں. شرپسندوں اور دہشت گردوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں. پرتشدد ہجوم کے لیے خصوصی فورس کو بہترین ٹریننگ اور حفاظتی آلات دیے جا رہے ہیں.
چیمپئنز ٹرافی کے پرامن انعقاد کے لیے فل پروف انتظامات بھی کیے جائیں گے. ٹیموں کی حفاظت کے لیے بہترین سیکیورٹی انتظامات یقینی بنائیں گے. کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا نے کہا کہ سیکیورٹی کے لیے حکومت پنجاب کی غیر مشروط سپورٹ قابل قدر ہے. اقلیتوں سے متعلق وزیر اعلیٰ کے اقدامات اور رویہ قابل تحسین ہے. اجلاس میں سینیٹر پرویز رشید، سینئر وزیر مریم اورنگزیب، چیف سیکرٹری اور دیگر حکام کی شرکت. نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں ڈیڈ لاک برقرار. ذرائع کا کہنا ہے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ایوان صدر میں صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین پی پی بلاول بھٹو سے ملاقات. پیپلز پارٹی کے تحفظات اور مطالبات پر گفتگو. پنجاب پاور شیئرنگ فارمولے کے انعقاد پر بھی غور. پی پی قیادت کا نائب وزیر اعظم سے تحریری معاہدے پر مکمل عمل درآمد کا مطالبہ. اسحاق ڈار نے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرائی. مشاورت کے لیے جنوری کے دوسرے ہفتے تک مہلت مانگ لی. ذرائع نے بتایا فریقین کے درمیان معاملات تاحال طے نہ ہو سکے. پنجاب پاور شیئرنگ فارمولا مذاکرات کی کامیابی میں رکاوٹ ہے. سرکاری اداروں میں گزشتہ 10 سال میں 6000 ارب کا نقصان ہوا. کب تک اداروں کا نقصان بجٹ اور عوام کی جیب سے برداشت کریں گے؟ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ اخراجات میں کمی کے لیے ہوائی باتیں کرنا نہیں چاہتے. پینشن کا پہاڑ ابھی موجود ہے، ہم نے اس میں اضافہ روکا ہے. کوئی وزارت اور محکمہ رائٹ سائزنگ سے مستثنا نہیں ہے. وفاقی حکومت کے حجم کو مرحلہ وار کم کیا جائے گا. وفاقی کابینہ کی منظوری سے وزارتوں میں خالی 1.5 لاکھ اسامیاں ختم کر رہے ہیں. سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے فوجی عدالتوں کے کیس کی سماعت. جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے. آئین میں اختیارات کی تقسیم واضح ہے. ایگزیکٹو عدلیہ کا کردار ادا نہیں کر سکتا. قانونی فورم کے ہوتے ہوئے ایگزیکٹو خود کیسے جج بن سکتا ہے؟ اس پر وکیل وزارت دفاع خواجہ حارث نے کہا کہ آپ کی بات درست ہے. جسٹس محمد علی مظہر نے کہا اگر شہری آرمی ایکٹ میں درج جرم کا مرتکب ہوا تو ٹرائل ہوگا. صرف چوکی کے باہر کھڑے ہونے پر تو شہری کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا. جسٹس مسرت ہلالی نے کہا اختیارات کو وسیع کر کے سویلین کا ٹرائل ہو رہا ہے. جسٹس امین الدین خان کی خواجہ حارث کو دلائل مکمل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت کل کے لیے ملتوی کر دی. کل بھی صرف فوجی عدالتوں کا کیس ہی سنا جائے گا. پیٹر رہنما چودھری پرویز الہی پر کرپشن کیس میں فرد جرم عائد. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کا صحت جرم سے انکار. لاہور کی احتساب عدالت نے نیب گواہان کو شہادت کے لیے طلب کر لیا. چودھری پرویز الہی کی مستقل حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی گئی. ریفرنس پر مزید سماعت 21 جنوری تک ملتوی. پرویز الہی پر گجرات کے ترقیاتی منصوبوں میں کرپشن کا الزام ہے. ضلع کرم میں اشیاء خورونوش کی سپلائی بحال نہ ہو سکی. مندوری میں دھرنا ختم کرانے کے لیے ضلع انتظامیہ اور گرینڈ جرگہ ممبران کے عمائدین سے مذاکرات. کل ٹل میں دوبارہ بات چیت ہوگی. مذاکرات کی کامیابی پر امدادی سامان کے ٹرک پاڑا چنار کے لیے روانہ ہوں گے. مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کہتے ہیں مرکزی شاہراہ محفوظ بنا کر قافلہ جلد روانہ کیا جائے گا. ایپیکس کمیٹی فیصلے کی روشنی میں چوکیاں اور سیکیورٹی مزید بڑھائی جا رہی ہے. شر پسندوں کا صفایا کر کے کرم کو امن کا گہوارہ بنائیں گے. وزیر اعلیٰ کے پی کی زیر صدارت فل ہاؤس کمیٹی کا اجلاس. اپوزیشن لیڈر سمیت 45 ایم پی ایز کی شرکت. علی امین گنڈا پور نے کہا منتخب ایوان کرم میں امن کے لیے اہم کردار ادا کرے گا. سفارشات وفاقی حکومت کو بھی بھجوائیں گے تاکہ کرم میں پائیدار امن قائم ہو. کیا امریکہ افغانستان کو مالی مدد دے رہا ہے؟ امریکی رکن کانگریس کے ڈونلڈ ٹرمپ کو خط نے نیا قضیہ کھڑا کر دیا. ٹم برشٹ نے نومنتخب صدر کو افغان طالبان کی مالی امداد روکنے کے لیے خط لکھ کر افغانستان کے مرکزی بینک کو رقم کی ترسیم میں خطرہ ظاہر کیا. کہا طالبان کو فنڈز فراہم کرنے سے دہشت گردی کی مالی معاونت کا منصوبہ بنایا جاتا ہے. بائیڈن انتظامیہ کے تحت امریکی غیر ملکی امداد بالواسطہ طالبان کی مالی معاونت کر رہی تھی. امریکہ کو بیرون ملک اپنے دشمنوں کی مالی امداد نہیں کرنی چاہیے. خط کے بعد ایلان مسک نے بھی سوال اٹھایا کیا واقعی امریکی ٹیکس دہندگان کی رقم طالبان کو جا رہی ہے؟ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی الوداعی ملاقات. اسحاق ڈار نے پاک امریکہ تعلقات میں بہتری کے لیے ڈونلڈ بلوم کے کردار کو سراہا.
نائب وزیر اعظم کی نئی امریکی انتظامیہ کے ساتھ مثبت روابط اور تعلقات برقرار رکھنے کے عزم کا اظہار. سبکدوش امریکی سفیر کی بلاول بھٹو زرداری سے بھی ملاقات. چیئرمین پیپلز پارٹی نے امریکی سفیر کی سفارتی خدمات کو سراہا. پاک امریکہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کی خواہش کا اظہار کیا. چیٹ جی پی ٹی سے ریسرچ پیپر تیار ہو رہے ہیں. یونیورسٹی حکام بتائیں اسے کیسے روک سکتے ہیں. سینیٹر عفنان اللہ کا سینٹ کمیٹی برائے سائنس و ٹیکنالوجی کے اجلاس میں سوال. کامسٹس یونیورسٹی حکام نے ریسرچ شعبے میں چیٹ جی پی ٹی کو روکنا چیلنج قرار دے دیا. کہا چیٹ جی پی ٹی کو روکنا ناممکن ہو چکا. چیٹ جی پی ٹی کا بطور ٹول استعمال سیکھنا چاہیے. فیکلٹی کی تربیت شروع کر دی گئی ہے. تربیت ہوگی تو اس ٹول کا مثبت استعمال ہو سکے گا. کشمیر کی پرکیف وادیاں، گلگت بلتستان کے فلک بوز پہاڑ، بلوچستان کے میدان، مری کے کوہسار اور ساحلی شہر کراچی، ہر جگہ سردی نے اپنا رنگ جما دیا. کہیں برف باری تو کہیں یخ بستہ ہوائیں لہو جمانے لگی. مانسہرہ میں برف باری، ناران میں درجہ حرارت -11، کاغان میں -8 اور شوگران میں -3 تک گر گیا. کالات میں پارہ -10، زیارت میں -9، کوئٹہ میں -7 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. کراچی میں ٹھنڈی ہواؤں نے شہریوں پر کپ کپی طاری کر دی. کم سے کم درجہ حرارت 6 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. برطانیہ میں برف باری اور بارش سے نظام زندگی منجمد. مختلف حادثات میں 2 افراد ہلاک. 500 سے زائد مقامات پر سیلاب کی وارننگ جاری. برف باری اور سیلاب کے باعث اسکول بند. اسکاٹ لینڈ میں ابردن ایئرپورٹ اور لیورپول ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن معطل. اسکاٹ لینڈ میں درجہ حرارت -13 تک گر گیا. امریکہ کی وسطی ریاستیں شدید برف باری کی لپیٹ میں. 6 افراد جان سے گئے. 6 ریاستوں کے 2.5 لاکھ سے زائد صارفین بجلی سے محروم. واشنگٹن، نیو یارک اور شکاگو میں 1400 سے زائد پروازیں منسوخ. 11,000 سے زائد تاخیر کا شکار. سعودی عرب کے مختلف شہروں میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش. مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور ریاض سمیت دیگر شہروں میں جل تھل ایک ہو گیا. مسجد الحرام میں بھی باران رحمت جم کر برسی. بارش سے شہری اور صحرائی علاقے زیر آب آ گئے. بحیرہ احمر سے نمودار ہونے والا ہوا کا بگولا رابغ شہر کے ساحل سے ٹکرا گیا. سکھوں کی تنظیم سکھ فار جسٹس کا وزیراعظم شہباز شریف کو خط. پاکستان کو سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن منتخب ہونے پر مبارکباد دی. کہا کشمیر کی طرح پاکستان سکھ برادری کی حق خود ارادیت کی جدوجہد کی حمایت پر بھی غور کرے. یقین ہے سلامتی کونسل میں پاکستان کی قیادت بامانی قراردادوں کی راہ ہموار کر سکتی ہے. خالصتان کے حصول کی تحریک کے لیے پاکستان کی حمایت کشمیر کے موقف کو مزید تقویت دے گی. قومی ٹیم کے سٹار بیٹر سائم ایوب علاج کے لیے لندن روانہ. اسسٹنٹ کوچ اظہر محمود بھی ہمراہ. انگلینڈ کے ماہر سپورٹس آرتھو ڈاکٹرز کل سائم ایوب کا معائنہ کریں گے. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا کہنا ہے کہ سائم ایوب پاکستان کرکٹ کا قیمتی اثاثہ ہیں. ان کے علاج کے لیے ہر ممکن وسائل فراہم کیے جائیں گے. پاکستان سپر لیگ کی ڈرافٹنگ کا مقام اور تاریخ تبدیل. ڈرافٹنگ 13 جنوری کو گوادر کے بجائے حضوری باغ لاہور میں ہوگی. پلیئر ڈرافٹ کی تقریب کو لاجسٹک چیلنجز کے باعث منتقل کیا گیا. پی ایس ایل ٹرافی ٹور کے روٹ میں گوادر اہم مقام کے طور پر شامل ہوگا. انٹرنیشنل سٹار ڈیوڈ وارنر، ٹم ساؤتھی، جیسن روئے، مارک چیمپئن، شان ایبٹ، ڈیرل مچل پلاٹینم کیٹیگری میں شامل کر لیے گئے. سیزن 10 8 اپریل سے 19 مئی تک ہوگا. انٹر میلان اٹالین سپر کپ کے دفاع میں ناکام. ای سی میلان نے دفاعی چیمپئن کو فائنل میں شکست دے دی. مینزن ریڈ نے سنسنی خیز مقابلے میں 3-2 سے فتح سمیٹی. میچ کا فیصلہ کن گول اضافی وقت میں سکور ہوا. کامیابی پر کھلاڑیوں نے خوب جشن منایا. اور امریکہ میں آئس ہاکی میچ کے دوران ٹیڈی بیئرز کی بارش. پینسلوینیا میں تماشائیوں نے 1 لاکھ سے زائد ٹیڈی بیئرز پھینک کر عالمی ریکارڈ بنا ڈالا. تمام ٹیڈی بیئر رفاہی اداروں کو عطیہ کیے جائیں گے. ہرشیز میں گزشتہ سال تماشائیوں نے 74,500 سے زیادہ ٹیڈی بیئرز اچھالے تھے.